اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی کہ سورہ احزاب میں اللہ جل شانہ نے خاص ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو خطاب کر کے کچھ احکامات ان کو بیان فرمائے ہیں. اور یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ جب قرآن کریم کسی مسئلے کے متعلق کوئی خاص حکم بیان فرماتا ہے یا کسی واقعے کے پس منظر میں کوئی حکم نازل ہوتا ہے یا کسی شخصیت کے متعلق کوئی بیان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ حکم یا وہ مسئلہ صرف اسی دن یا اسی واقعے یا اسی شخصیت کے ساتھ خاص ہے. نہیں، بلکہ اس کا حکم عام ہوتا ہے تمام قرآن کے ماننے والوں کے لیے. تو یہ اصول اس لیے سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اکثر لوگ آج کل کے کچھ جدت پسند حضرات وہ خاص کر یہ جو پردے کے احکامات ہیں ان کے متعلق ان کا ماننا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ احکام صرف ان کے لیے نازل ہوئے تھے، ہماری عورتوں کے لیے یہ احکام نہیں ہیں. تو اگر یاد ہو تو میں نے گزشتہ نشست میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اگر سب کچھ انہی کے لیے ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ بھئی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت تبھی اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ جب اس میں ہمارے لیے بھی ویسے ہی احکام موجود ہوں. تو اس لیے ان کا یہ خود ساختہ نظریہ جو ہے یہ بالکل باطل نظریہ ہے اور یہ تعویل ہے، اور تعویل کی قرآن کریم میں واضح احکام آ جانے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. تو گزشتہ نشست میں جو احکام بیان کیے تھے ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی تھی کہ اے امہات المومنین تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ باقی عورتوں کی نسبت اونچا ہے، لہذا تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو پہلا حکم کیا تھا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی تھیں تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. دوسرا حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ گھروں کے اندر رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو، اور اگر گھر سے باہر نکلنا بھی پڑ جائے تو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی پھرو. اس کے بعد درمیان میں کچھ احکام اور بھی آئے تھے، لیکن میں نے ان کو چھوڑ کر جو خاص پردے کے متعلق احکام تھے اس کے متعلق گفتگو کی تھی. اس حوالے سے تیسرا حکم کیا بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ جب ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی ہو تو فاسألوہن من وراء حجاب، کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے بات کیا کرو، یعنی ان کے سامنے آنے کی اجازت نہیں. تو معلوم ہوا کہ چہرے کا بھی پردہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پھر کیا حکم بیان کیا کہ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں لے کر گھر سے باہر نکلا کریں کہ جس میں تمہارے جسم کے خد و خال معلوم نہ ہو سکیں. آگے علماء کرام نے پھر اس کی کئی تفسیرات بیان کی ہیں کہ خواتین کا لباس کیسا ہونا چاہیے. میں اس کا خلاصہ مختصراً عرض کر دوں کہ
ایسا شوخ اور ایسا چنچل لباس نہ ہو کہ دیکھنے والا فوراً اس عورت کی طرف مائل ہو جائے، ایسا لباس نہ ہو۔ اور اگر ایسا لباس پہننا بھی ہے تو کس کے لیے پہنے؟ اپنے شوہر کے لیے، باہر والوں کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے کہ سارا دن گھر میں عورت ماسی بن کے پھرے گی، لیکن جیسے ہی اس کو گھر سے باہر نکلنے کا اشارہ دیا جائے یا گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو زیب و زینت بھی ہوگا، بناؤ سنگھار بھی ہوگا اور سب کچھ بھی ہوگا، حالانکہ کسی غیر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ بناؤ سنگھار کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرو۔ شوہر کو شکلیں دکھاتی ہیں بھوتنیوں والی اور باہر جائیں گی تو ایسے تیار شیار ہو کے کہ وہ ہر دوسرا مرد جو ہے وہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا۔ تو میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ جیسے ہی عورت بن سنور کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر شیطان اسے تکتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ پردے کے متعلق اللہ جل شانہ نے واضح احکام بیان فرما دیے ہیں۔ جب واضح احکام آ گئے ہیں، اللہ کا قرآن بھی آ گیا ہے، نبی کا فرمان بھی آ گیا ہے، تو اس کے بعد کسی تعویل کی اور کسی بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ بھائی صاف صاف حکم ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے قرآن کے حکم پر عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس کا انکار کرنا یا مذاق بنانا۔ تو جو قرآن یا سنت کے احکام پر عمل نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہے، توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور آگے سے وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی قرآن اور سنت کے احکام کو مذاق بناتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو پھر بھائی اس کے دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان ختم ہو گیا پھر۔ تو اس لیے اگر جس نے عمل نہیں کرنا بھائی وہ نہ کرے، اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم قرآن اور سنت کے احکام کے سامنے حجت بازی تو نہ کرو، اپنے خود ساختہ دلائل تو نہ بیان کرو، اس کا مذاق تو نہ بناؤ، اس کی توہین یا تنقیص تو نہ کرو۔ توہین اور تنقیص کرنا کفر ہے شریعت کے کسی بھی حکم کی، چاہے وہ بڑے سے بڑا حکم ہو، چاہے ہلکے سے ہلکا کوئی حکم ہو، اس کی تحقیر، اس کی تنقیص کرنا یہ کفر ہے اور انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اسی سے متعلقہ مضمون ہے، اسی کو لے کر چلتے ہیں، انشاءاللہ مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جہاں پر قرآن یہ بیان کر رہا ہے ان خواتین کے متعلق کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ وہیں پر قرآن چند احکام اور بھی بیان کرتا ہے، وہ کیا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیں، اب میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا، اب یہ حکم بھی تو اسی حکم کے ساتھ بیان ہوا ہے نا۔ آج ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا عورت کے اوپر بھی فرض ہے کہ نہیں، تو سب کیا کہتے ہیں؟ جی فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا عورت پر فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا عورت پر فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ تو بھائی یہ حکم بھی تو انہی کو دیا گیا، پھر ان احکام کے متعلق یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اس زمانے کی عورتوں کے لیے تھا، آج کی عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ بات سمجھ میں ہے؟ نقطہ سمجھ میں آیا کہ بھائی اگر پردے کا حکم اس زمانے کے لیے ہے پھر تو یہ نماز کا حکم بھی اس زمانے کے لیے ہوگا نا، پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس طرح نہیں، مولوی صاحب عجیب سی بات کر رہے ہیں، نماز تو ہر کسی کے اوپر فرض ہے، تو بھائی نماز جب ہر کسی پر فرض ہے تو عورت بھی پردہ بھی ہر عورت کے اوپر فرض ہے۔ اب کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم اس کو فرض تو تسلیم کرو کہ ہاں اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقیمنا الصلاۃ، بھائی نماز کی پابندی کرو، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات تو کسی نہ کسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن خواتین ان کی فطرت کوئی ایسی ہوتی ہے، طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا زیور نکالنے کو یا زیور پر زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے کئی مرتبہ فون آتے ہیں، خواتین سوال کرتی ہیں، جی ہم تو کماتی نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں؟
تو میں پہلا جواب ان کو یہ دیتا ہوں کہ بیوی یہ بہانہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا. کیا بھوکی مر رہی ہو؟ کماتی نہیں ہو تو کھاتی نہیں ہو؟ کھاتی بھی ہو، پیتی بھی ہو، پہنتی اوڑھتی بھی ہو. بھائی کی شادی آ جائے تو 10-10 ہزار کا جوڑا بھی خرید، وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ خرچہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے آتا ہی ہے نا. تو بھائی پھر اسی طرح زکوٰۃ کا خرچہ بھی ادا کرو. تو میں 2 جواب عموماً دیا کرتا ہوں. نمبر 1 یہ میں کہتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے، پھر زیور اپنی ملکیت میں نہ رکھو، اپنے شوہر کو دے دو، سولی میں آ جائے گی جان فوراً. خواتین کا مزاج ہے نا بھائی. میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں ان خواتین سے جو میرا یہ بیان سنیں گی فون کے اوپر، ان سے میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر خواتین کو یہ کہہ دو کہ بھائی زیور اپنے شوہر کو دے دو تو جان فوراً سولی میں آ جائے گی. پھر کیا کریں بھائی؟ پھر کرنا یہ ہے کہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے زیور کا کچھ حصہ بیچو اور اس سے جو رقم وصول ہوتی ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرو. عورت کی زکوٰۃ جو اس کی ملکیت میں زیور ہے اس کی زکوٰۃ شوہر کی ذمہ داری بولے بھائی نہیں ہے. اسی طرح شوہر کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے اس کی بیوی ذمہ دار. شوہر اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے، بیوی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے. تو یہاں پر قرآن خاص طور پر خواتین کو مخاطب کر رہا ہے. یہاں پہ صیغہ مؤنث کا آیا وآتین الزکاۃ. اے مسلمان عورتوں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرو، اس سے صرف نظر نہ کیا کرو. یہ تو زیور کتنا عرصہ تمہارے پاس رہ جائے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. ایک نہ ایک دن تو تم نے مرنا ہی ہے. تو مرنے کے بعد پھر یہی زیور تمہارے بچوں کے کام آنا. تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی کا مظاہرہ مت کرو. جب اللہ نے ایک فرض قرار دیا ہے تو اس فرض کی ادائیگی کا اہتمام کرو. اور تیسرا حکم کیا بیان فرمایا؟ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بھائی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اچھا اب دیکھیں ذرا نقطہ سمجھیں یہاں پر کہ جب ہم ان سارے احکام پر عمل کر لیں گے تو ان سارے احکام کی پابندی کا حکم کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے. تو جب ان سارے احکام کی پابندی ہم نے کر لی تو اللہ کی اطاعت ہو گئی، رسول اللہ کی اطاعت بھی ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. بتلانا اور سمجھانا کیا مقصود ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اس پر پھر چوں چرا کرنے کی ضرورت، اس پہ پھر منطقی دلائل بیان کرنے کی ضرورت، اس پہ پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ حکم تو اس زمانے کے لیے تھا، آج کی عورتیں اس حکم سے مستثنا ہیں. کس نے مستثنا قرار دیا ہے؟ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ قیامت کی صبح تک کے لیے اب ختم ہو چکا. اور شریعت کے احکام کے اندر اگر کسی رد و بدل کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو جب تک حضور اس دنیا میں رہے تب تک احکام کے اندر رد و بدل ہوتا رہا. لیکن جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اب احکام کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. نئے سننے والوں کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے. جب ہم نماز شروع کر دیتے ہیں تو کیا اس نماز شروع کرنے کے بعد آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں. اگر کوئی بات چیت کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. یہی مسئلہ ہے نا، سب کو پتہ ہے. آنکھیں بند کر کے فتویٰ دے دو کہ بھئی نماز شروع کرنے کے بعد اگر کوئی بات چیت کرے گا تو اس کی نماز ختم ہو گئی. لیکن جب اسلام کا آغاز ہوا اس وقت آغاز میں بالکل جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت نماز کے دوران بات چیت کرنے کی اجازت تھی. احادیث موجود ہیں. جماعت ہو رہی ہے، صحابہ آتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. بھائی کتنی رکعتیں پڑھنی؟ بھائی 2 رکعتیں پڑھنی، 2 باقی رہ گئیں. یہ بات چیت دوران نماز ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھائی بس اب آئندہ کے بعد نماز کے دوران کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. تو رد و بدل ہوا کہ نہیں ہوا احکام کے اندر؟ لیکن کس کی موجودگی میں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں.
اب حضور اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، اب قیامت کی صبح تک شریعت کے احکام کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی شریعت کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ میں بار بار ایک جملہ دہرا رہا ہوں، پچھلی نشست میں بھی میں نے 2-3 مرتبہ دہرایا، ابھی بھی دہرا رہا ہوں کہ بھائی حکم آ جانے کے بعد عمل کرنا نہ کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات، کوئی عمل نہیں کرتا اس کا معاملہ ہے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم احکام شریعت کا مذاق مت بناؤ، احکام شریعت کا انکار مت کرو، احکام شریعت کے سامنے حجت بازی مت کرو، جی ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بھائی تمہاری سمجھ ہے کتنی؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک اپ ٹو ڈیٹ صاحب آئے، شاہ جی رحمہ اللہ نے کوئی مسئلہ بیان فرمایا تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ جی یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا جی۔ تو حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اتنی سی تیری سمجھ ہے، اتنا بڑا مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ ایک صاحب اور آیا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وکیل صاحب تھے کوئی، تو آ کر کہنے لگے ازراہ تمسخر، ہمارے سے بھی کئی لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں لیکن پھر ہمارا ذرا ٹیکل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ جی رحمہ اللہ سے آ کر کہنے لگا، حضرت ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں کھا بھی لوں اور پی بھی لوں اور میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ اب عطا اللہ شاہ بخاری بھی پھر عطا اللہ شاہ بخاری تھے رحمہ اللہ، فرمایا بھائی میرے سے جوتے کھا لو، اپنا غصہ پی لو، روزہ نہیں ٹوٹے گا تمہارا۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اسی قسم کے جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ جی یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی یہ ایک غیر فطرتی سی چیز ہے، اگر فطرتی چیز ہوتی تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تب بھی اس کی داڑھی ہونی چاہیے تھی۔ تو شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر اپنے دانت بھی توڑ دو، کیونکہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیرے دانت بھی نہیں تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پھر وہی بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ حکم پر عمل کرنا نہ کرنا یہ میرا اور میرے اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم احکام شریعت کا مذاق مت بناؤ۔ یہ نہ کہو کہ جی میری سمجھ میں نہیں آتا، اور بھائی اللہ کے سامنے تمہاری سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو در پردہ ہم کسی مولانا صاحب کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، در پردہ ہم براہ راست اللہ اور اللہ کے نبی پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی تمہاری سمجھ کی ایسی کی تیسی، نہیں سمجھ میں آتا تو نہ سمجھ میں آئے، ہمارا کام تو مسئلہ بتانا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ۔ چلو اب آگے چلتے ہیں۔ یہ مضمون کافی حد تک میں نے اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ پردے کے جس میں احکام اور مسائل کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو اسی سورہ احزاب میں مضمون ہے، بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور اللہ والے لوگ تھے نا، اللہ کے نبی سے بھی محبت تھی، اللہ سے بھی محبت تھی، اور ان لوگوں کا جو مقام تھا وہ میں کہتا ہوتا ہوں ان کا مقام مقام ناز تھا، اتنا اونچا مقام تھا کہ یہ اللہ سے گلہ کر سکتے تھے، ان کا گلہ کرنا بنتا تھا، ہمارا نہیں بنتا۔ انہوں نے گلہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ، سب بولو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قرآن کریم میں جتنی بھی احکام آئے ہیں اور جتنے بھی آیات آئے ہیں سب مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، خواتین کو کہیں مخاطب نہیں کیا گیا، خواتین سے اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ جہاں بھی حکم آیا نماز پڑھنے کا مذکر کا صیغہ آیا، جہاں بھی حکم آیا زکوٰۃ دینے کا مذکر کا صیغہ آیا، روزے رکھنے کا مذکر کا صیغہ، یعنی ہر جگہ مردوں کو مخاطب کیا گیا، خواتین کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میری پیاری بندی پریشان نہ ہو، ہم آیات نازل کر دیتے ہیں۔ اب یہ آیت سنیں اور لطف اندوز ہوں، کیا خوبصورت قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ کرے کہ درمیان میں مجھے کہیں بھولے نہ، میں پوری آیت سنانے کی کوشش کرتا ہوں، حافظ صاحب لقمہ دے دینا کہیں بھول جاؤں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ یہاں پہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی
صفات کو بیان فرمایا ہے کہ بھئی مسلمان مرد اور مسلمان عورت اس کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ایک درمیان میں شاید میں چھوڑ گیا، والصابرین والصابرات. اب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیا ہے. سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اب سمجھیں اس مسئلے کو ذرا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں. بھئی مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اب سمجھ لیں اس فرق کو اور انشاءاللہ ساری زندگی یہ کام آئے گا. دیکھیں، ایک ہے دین، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. کیا ہے؟ تین لفظ میں نے کیا بتایا؟ دین، ایمان اور اسلام. دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کریم نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، جو زندگی گزارنے کا ایک قانون بیان فرما دیا ہے، اس قانون کا نام کیا ہے بھائی؟ دین. اس قانون کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور اس قانون پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایمان نام ہے ماننے کا، جاننے کا نہیں. صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے کس چیز کا؟ ماننے کا. اور ماننا بھی کیسے ہے؟ دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے اور زبان سے. اگر ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زبان سے ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، لیکن ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہاں پر نہ آئے. جب یہاں سے آواز نکلے گی نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہم کیا ہو گئے بھائی؟ مومن. اب ہم کیا ہو گئے؟ اب یہ کلمہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، روزہ بھی رکھو، دیگر فرائض اور واجبات پر بھی عمل کرو. جب ہم نے ان تمام فرائض اور واجبات پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اب ہم کیا بن گئے بھائی؟ مسلمان. اب ہم کیا بن گئے؟ مسلمان. میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایمان نام ہے ماننے کا اور اسلام نام ہے جس چیز کو مانا ہے اس پر عمل کرنے کا. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلی دو صفات کیا بیان فرمائی؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تیسری صفت بیان فرمائی والقانتین والقانتات. قنوت. قنوت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا. وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات عرض کر کے آیا کہ جی میری سمجھ میں تو یہ مسئلہ نہیں آتا، تمہاری سمجھ کی ایسی کی تیسی. جب تک قنوت نہیں آئے گا دل میں، خشوع اور خضوع نہیں آئے گا دل کے اندر، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. جب تک احکام اسلام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. سمجھ میں آتا ہے تب بھی ماننا پڑے گا، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی ماننا پڑے گا. سمجھ میں آتا ہے تب بھی عمل کرنا پڑے گا، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی عمل کرنا پڑے گا. لوگ اکثر بہانہ یہ کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بھائی فلاں کام کیوں نہیں؟ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بھائی جب پتہ نہیں تھا تو پتہ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا، کیوں داخل کرواتے ہیں؟ تاکہ جن چیزوں کا نہیں پتہ ان چیزوں کا پتہ چل جائے. تو بھائی پھر احکام اسلام سے صرف نظر کیوں؟ احکام دین کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں؟ کیا ساری زندگی ایف اے بی اے سی اے ایم اے اس کے اندر بند ہے؟ نہیں، اس سے آگے کی بھی ایک زندگی ہے بھائی. اس سے آگے کی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ جب انسان کی اس دنیا میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تب آگے کی زندگی شروع ہوتی ہے. تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ او ہو یہ ایف اے بی اے سی اے ایم اے یہ ساری چیزیں ضروری تھی، لیکن بعد میں. پہلے سب سے کیا ضروری تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے یہ ضروری تھا، اس کے بعد پھر باقی چیزوں کا نمبر آتا تھا. تو تیسری صفت کیا ہے؟ والقانتین والقانتات. اور چوتھی صفت کیا بیان فرمائی؟ والصادقین والصادقات.
کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو ہیں یہ سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی بسر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ذرا تنہائی میں جا کر میرے صرف اس جملے کے اوپر غور کر لیجئے گا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اپنے کاروبار زندگی میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ نوکری کرنی ہے جھوٹ، ملازمت کرنی ہے جھوٹ، کاروبار کرنا ہے جھوٹ، یہاں تک کہ رشتہ داریاں بھی جھوٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں بھی جھوٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوا ایک واقعہ، یہ جو درمیان میں چھوٹے موٹے واقعات آ جاتے ہیں نا، یہ بھی سبق کا حصہ ہوتے ہیں، اس کو باہر کی چیز نہ سمجھا کریں۔ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ہماری بہن ہے تو ان کا کہیں سے رشتہ آیا، تو رشتہ جب آیا تو اس بچی کے متعلق ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے تو بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کرنے، ہم لوگ بھی خوش ہو گئے کہ بچی کی عمر ذرا زیادہ ہو گئی ہے، تو چلو اگر ایسا رشتہ آ رہا ہے جو جلدی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو چلو ہم بھی بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ خیر جی وہ رشتہ طے پا گیا۔ اس تھوڑی سی غلطی ہماری تھی کہ ہم نے ذرا تحقیق نہیں کی، لیکن جب ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور جب ان سے بات چیت ہوئی تو میرے ذرا یہ کان جو ہے نا تھوڑے سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کان کھڑے ہو گئے، کھڑے تو کسی اور کے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خطرے کی گھنٹیاں مجھے محسوس ہوئی بجتی ہوئی۔ وہ اتفاق سے وہ لوگ تھے کہیں اچھرے وچھرے کے رہنے والے، اچھرے میں میرے کافی جاننے والے دوست احباب، تو میں نے کہا یار یہ فلاں 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 ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ذرا ان کے متعلق پتہ کرواؤ۔ تو جب پتہ کروایا تو پتہ لگا کہ جتنی باتیں انہوں نے ہم سے کی وہ ساری کی ساری جھوٹ۔ تو میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا مسلمان کا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، مومن چغل خور نہیں ہو سکتا، مومن غیبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ سے اتنی شدید نفرت، یہاں تک کہ ایک روایت آتی ہے، میں آج مطالعہ نہیں کر کے آیا، یہ فی البدی تقریر چل رہی ہے ساری اس وقت، مطالعہ نہیں کیا آج میں نے، بس باتیں جو یاد آتی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک حدیث یاد آ گئی مجھے جس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 100 میل دور چلا جاتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ اس سے، ہم یہ کہتے ہیں نا جی بھائی کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تھی، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی، تنخواہ میں برکت نہیں ہو رہی، بھائی جب ساری بنیاد ہی جھوٹ پر ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب صبح سے شام لے کر شام تک گاہکوں کو جھوٹ بول بول کر بے وقوف بنانا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ سن 1996 کی بات ہے غالباً، میں نے پہلی مرتبہ موٹر سائیکل خریدا، چھوٹا سا تھا، چھوٹے سے مراد یہ کہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، بس داڑھی شاڑھی آ گئی ہوئی تھی، تو 10,000 روپے کی موٹر سائیکل خریدی، 5,000 میں نے کمیٹیاں ڈال ڈال کے جمع کیا تھا، 5,000 امی ابو نے دیے۔ تو میں ایک دفعہ اس موٹر سائیکل کا کچھ کام کروانے کے لیے کسی ورک شاپ پہ گیا، تو میرے سامنے اس صاحب نے ایک حرکت کی بڑی عجیب سی، اس کے پاس تھا ویسپا اسکوٹر، تو اس کے پاس کسی اور ویسپا اسکوٹر والے کا کوئی آیا ہوا تھا، وہ ذرا اچھی حالت کا تھا، اس نے میرے سامنے اس کا پچھلے ویل کھولے، اس کے بریک شو نکالے اور اپنے ویسپا کے اندر لگائے اور اپنے ویسپا کے پرانے بریک شو نکال کر اس کے اندر لگا دیے۔ ایک عمل اس نے کر دیا، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا زندگی میں کہ میں نے کبھی یہ حرکت کی ہوگی، لیکن جب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا نا، جب اس کا بھگتان ادا کرنا پڑے گا، بھائی اس نے کتنے پیسے کما لیے ہوں گے، 100 روپیہ کما لیا ہوگا اس وقت، 200 روپیہ، چلو 500 روپیہ کما لیا ہوگا، لیکن جب آخرت میں جا کے اس کا بھگتان ادا کرنا پڑے گا نا، تب جا کر پتہ لگے گا کہ او ہو میں زندگی میں کرتا کیا رہا ہوں، یہ مجھ سے غلطیاں کیا کیا ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی نہیں قرآن بار بار یہ نقشے کھینچتا کہ مجرمین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر درخواست کریں گے کہ یا اللہ بس ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، بس ایک دفعہ بھیج دے، ایک دفعہ بھیج دے بس۔
اور قرآن نے ایک دفعہ نہیں 4-5 مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کیا حالات ہیں، یا اللہ بس ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج دے، انسان بن کر آئیں گے تو اس وقت اللہ پاک سے جواب ارشاد فرمائیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی زبانیں بند رکھو اور مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانون نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ دنیا سے آ گیا تو اب واپس ہم اسے دنیا میں بھیجیں، اللہ صاف صاف فرما دیں گے کہ یہ ہمارا قانون نہیں ہے۔ تو چوتھی صفت یہاں پر کیا بیان فرمائی کہ بھائی والصادقین والصادقات، میں دکاندار حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی منافع کماؤ، ضرور کماؤ، گاہک کے اوپر چھری بھی پھیرو، لیکن اتنی چھری نہ پھیرو کہ بیچارہ وہ ذبح ہی ہو جائے۔ 100 کی چیز ہے، چلو خرچے ورچے نکال دو کھل کر 300 کی بیچ دو، 400 کی بیچ دو، لیکن 100 کی چیز کو 10,000 کی تو نہ بیچو۔ میں نے زندگی میں بڑے تجربات کیے ہیں، آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں آج یہ کس سے کہانیاں سنا رہا ہے، اس لیے کہ میں آج تیاری نہیں کی ہوئی، آج کس سے کہانیاں ہی صحیح۔ بڑے تجربات کیے ہیں میں نے۔ 2005-6 میں ایک کام کرتا تھا، یہ جو آپ این کے پہنتے ہیں نا، یہ اس کی ہول سیل کیا کرتا تھا میں، یہاں پہ امامت بھی کرتا تھا اور فارغ ٹائم میں یہ کام کرتا تھا۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے، آج بھی میرے قریبی احباب جانتے ہیں کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں۔ مانگنے سے بہتر ہے کہ بھائی محنت مزدوری کر دو۔ آج کل ہمارے مولویوں کو بلا وجہ بدنام کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ٹرینڈ کو توڑنے کی کوشش کریں کہ بھائی مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے مولوی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ کام کیا کرتا تھا، 2005 یا 2006 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس ایک مال آیا لاٹ کا، 35 روپے کی لاٹ تھی وہ، میں ایک دکاندار کو مال لینے کے لیے گیا، 35 روپے کی، یہ 2005 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت 35 روپے کی بھی اچھی خاصی اہمیت تھی اور 150 روپے کے بڑا فرق تھا۔ تو میرے ہی سامنے اس دکاندار کے پاس ایک گاہک آ گیا، اس نے کہا جی مجھے فریم دکھائیں۔ وہ فریم تھے چائنا کے، اور میں نے اس کو بتا کے بیچا کہ بھائی یہ چائنا کے فریم ہیں، اور جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں شاید جانتے ہوں کہ ان فریموں میں جو بہترین فریم تصور کیا جاتا ہے وہ کورین لاٹ تصور کی جاتی ہے۔ نہیں پتا تو چلو آج آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیا میں نے، کورین لاٹ تصور کی جاتی ہے، اچھے فریم جو ہوتے ہیں۔ تو میرے سامنے وہ گاہک آیا، اس کو وہ ایک فریم جو میں نے مال دیا تھا اس میں سے پسند آ گیا، تو وہ اب دکاندار سے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ فریم کون سا ہے؟ اس نے کہا جی پیور کورین فریم ہے، میں سامنے کھڑا ہوں، پیور کورین فریم ہے۔ اچھا جی یہ آپ کو کتنے کا ملے گا؟ جی آپ کو 250 روپے کا فریم ملے گا۔ میں وہاں پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار مجھے 3 روپے مارجن دیتے ہوئے ان کو موت پڑ رہی ہے، اور خود یہ 35 روپے کی چیز 250 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ تو بھائی چھری پھیرو، ضرور پھیرو، ٹک شک لگا دو، لیکن اتنی چھری نہ پھیرو کہ بیچارہ گاہک جو ہے وہ فنا فی اللہ ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، اتنی چھری نہ پھیرا کرو۔ تو بہرحال چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ والصادقین والصادقات، وقت کافی اوپر ہو گیا، بس آخری بات کہ والصابرین والصابرات، پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ بھائی مسلمان اور اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ تکلیفوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کے اوپر واویلا نہیں مچاتے، شور نہیں مچاتے۔ کوئی چیز چلی گئی، گم ہو گئی، کوئی پیارا رخصت ہو گیا تو یہ نہیں کہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں ڈوب گیا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، سب کو پتہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اتنی بہترین دعا ہے یہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جب شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضور سے سنا ہوا تھا کہ جب کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، دنیاوی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی اس پر مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کہتی ہیں کہ مجھے فوراً یہ دعا یاد آ گئی، میں نے یہ دعا پڑھ لی، تو کہتی ہیں میں پھر خود ہی سوچنے لگی کہ بھائی میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ دعا بتائی ہے کہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، تو میرے شوہر سے بہتر نعم البدل مجھے کیا ملے گا؟ تو پھر بہتر نعم البدل کس صورت میں ملا کہ ان کا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو تکلیف کے اوپر واویلا مچانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔
تکلیف کے اوپر شور مچانا مومن کی شان، نہ مومن مرد کی شان ہے نہ مومن عورت کی شان ہے۔ بھائی 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو اس کے لیے پیش کی معذرت، اب بات ذہن میں آ گئی ہے تو بات کو پھر پوری کر لیتے ہیں۔ خواتین کی اس حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بیچاریوں کو دل چھوٹا ہوتا ہے نا، تربیت ہوئی نہیں ہوتی۔ تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ گھر میں تربیت ہو رہی ہے، ٹی وی سے ہو رہی ہے، وی سی آر سے ہو رہی ہے، کیبل سے ہو رہی ہے، اسٹار پلس کے ڈراموں سے ہو رہی ہے، سونی ٹی وی کے ڈراموں سے ہو رہی ہے۔ اب تو خیر سننے میں آ رہا ہے، الحمدللہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب تو پاکستانی ڈراموں کی نوعیت بھی کوئی انڈین ڈراموں سے مختلف ہے۔ دیور کا چکر چل رہا ہے فلاں کے ساتھ، بھائی کا چکر چل رہا ہے وہ سالی کے ساتھ، فلاں کا چکر فلاں کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ نہیں ہم اپنے معاشرے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی کس انداز میں تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ باپ بھی وہیں پر بیٹھا ہوا اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے، بھائی بھی وہیں پر بیٹھا ہوا اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، لیکن کسی بے شرم کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ میں اس کیبل کو اتروا کر تو باہر پھینک دوں، یا کم از کم اس موقع پہ میں ٹی وی کو بند کر دوں، یا اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم چینل ہی تبدیل کر دوں کہ کم از کم یہ واہیاتی میرے گھر کے اندر تو نہ آئے۔ اب وہ سوگ کا ایک سما دکھایا جا رہا ہے، سوگ کی ایک کیفیت دکھائی جا رہی ہے۔ 2013 میں ڈائیوو سے کراچی سے واپس آ رہا تھا، ڈائیوو سے بائی روڈ، تو اس پہ ایک ڈرامہ لگا ہوا تھا۔ وہ جب دیکھا نا میں نے کہ پاکستانی ڈرامہ لگا ہوا ہے اور سب نے سفید کپڑے پہنے کو میت ہو گئی، تو میں نے پھر وہ مائکرو فون لگایا کان پہ۔ اب جب مائکرو فون لگا کر جو میں نے وہ ڈائلاگ سنے، میں وہاں پر رونے پڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ باقاعدہ ایک تربیت اور ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ بھائی مسلمانوں کا تو کیا کام ہے، کوئی رخصت ہو گیا چلو جی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو، اسے زمین کے سپرد کر دو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ مسلمان کا تو یہ کام ہے۔ مسلمان کا کام سوگ منانا نہیں ہے، مسلمان کا کام ہائے وائے جزا فضا کرنا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ بھئی جو کچھ دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، جو کچھ لے لیتا ہے وہ بھی اللہ ہی لیتا ہے، میری اپنی تو کسی چیز کے اوپر ملکیت ہی نہیں ہے۔ آخری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ سنا کر بات مکمل کر رہا ہوں میں۔ فرمایا کہ بھئی غم جو ہے نا یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک غم ایسا ہے جو پسندیدہ ہے، ایک غم ایسا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا پسندیدہ غم کیا ہے؟ پسندیدہ غم یہ ہے کہ تمہارے سے شریعت کا کوئی حکم فوت ہو گیا، اس کے اوپر جو تمہیں غم ہو رہا ہے وہ غم پسندیدہ ہے۔ خدا نہ خواستہ نماز قضا ہو گئی، اب آدمی شرمندگی کا اظہار کرے، غم کا اظہار کرے کہ او ہو بڑی غلطی ہو گئی، مجھے نماز قضا نہیں کرنی چاہیے تھی، غلطی سے نماز قضا ہو گئی۔ یہ جو غم کی کیفیت ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز چھن جائے، دنیا کی کوئی چیز گم ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز فوت ہو جائے، اس کے اوپر غم کرنا نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔